یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو حلال اور طیب کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس آیت میں غور کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی کے تو ہزار طریقے ہیں۔ آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں وہ شیطان کے منہج اور اس کے طریقے کی پیروی ہے۔ آپ نے نماز چھوڑ دی، شیطان کی پیروی۔ آپ نے جھوٹ بولا، شیطان کی پیروی۔ آپ نے روزہ چھوڑ دیا، شیطان کی پیروی۔ پھر وہاں تو یہ نہیں کہا، حلال کھانے کے ساتھ اس بات کو ملانے میں حکمت کیا ہے؟ حلال کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو علماء نے، مفسرین نے اس آیت سے یہ نتیجہ اور سبق نکالا ہے، جتنا حریص اور لالچی شیطان انسان کو حرام کھلانے پر ہے، اتنا حرص اور لالچ اسے کسی اور گناہ کے کروانے پہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں حلال کھاؤ اور شیطان سے بچ جاؤ، اس لیے کہ وہ اس راستے سے سب سے زیادہ آنے کی کوشش کرے گا، اس طریقے کو ایمان اور عمل کے برباد کرنے کا سب سے زیادہ ذریعہ بنائے گا۔ حلال کھاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے امام ابو عبداللہ الباجی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ غور کر لیجئے۔ وہ کہتے ہیں خمس خصال بها تمام العمل، 5 چیزیں ہیں، 5 عناصر ہیں، 5 ایسنشلز ہیں جو مل جائیں تو عمل اللہ کی بارگاہ میں عمل صالح بنتا ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آپ بظاہر اسے دیکھ رہے ہیں اچھا کام ہے، لیکن اللہ کے اچھا وہ کب ہوتا ہے؟ جب اس میں 5 چیزیں پوری ہو جائیں، 5 شرائط اس میں آ جائیں۔ اس میں سے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے، آپ جتنا بڑا نیک عمل کر لیجئے وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری چیز معرفت الحق، حق کی معرفت کتنی ہے، علم کتنا ہے آپ کے پاس حلال و حرام کے بارے میں۔ تیسری چیز ہے اخلاص۔ چوتھی چیز ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ امام ابو عبداللہ الباجی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، 4 چیزیں، اور اس کا لیول دیکھ لیجئے کیا ہے؟ ایمان، اللہ پر ایمان، حق کی معرفت، اخلاص، سنت کی پیروی۔ کہتے ہیں ان تمت الاربع، یہ 4 عناصر مکمل ہو جائیں، ولم یکن الاکل من الحلال، اور 5ویں چیز ہے حلال کھانا۔ 4 چیزیں پوری ہیں، 4 لیولز پورے ہیں، ایمان بھی ہے، معرفت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، حضور کے طریقے اور منہج کی پیروی بھی ہے، لیکن عقل حلال نہیں ہے۔ جو کھا رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے، جو کما رہا ہے وہ حرام کما رہا ہے، جس پہ اپنی اولاد کی پرورش کر رہا ہے وہ حرام ہے۔ لم تنتفع، وہ فرماتے ہیں پہلی 4 چیزیں بھی بیکار اور ضائع ہو جائیں گی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ ایمان بیکار ہو گیا، معرفت بیکار ہو گئی، اخلاص بیکار ہو گیا، سنت کی پیروی بیکار ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ حلال نہیں کھایا ہے۔ اس لیے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ دوسری بات یہ ہے، کیوں کہا حلال کھاؤ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو؟ یہ طریقہ شیطان کو اس کے مقاصد میں کامیاب کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے۔ وہ جائے گا پہلے نماز کے لیے علیحدہ بہکائے گا، زکوٰۃ نہ دینے کے لیے علیحدہ بہکائے گا، جھوٹ بولنے پر علیحدہ آمادہ کرے گا، خیانت کرنے کے لیے علیحدہ وسوسہ ڈالے گا۔ لیکن یہ راستہ شارٹ کٹ ہے اس کے لیے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟
وہ لقمہ حرام کا آدم کے بیٹے کے پیٹ میں اتار دے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ آدم کا بیٹا اور آدم کی بیٹی نماز پڑھے گی تو حرام سے، روزہ رکھے گی تو حرام سے، نکاح کرے گی تو حرام سے، اس کی ساری زندگی حرام پہ۔ اب یہ نیکیاں کرے گی یا نیکیاں کرے گا، وہ بھی سب کچھ حرام اور بیکار اور ضائع ہو جائے گا۔ یہ ایک شارٹ کٹ ہے، بس اس نے لقمہ حرام کا پہنچانا ہے، باقی سارا مقصد اسے حاصل آپ سے آپ ہو جائے گا۔